حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا منیر البحر یا ملعین الحدید لداود علیہ السلام وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وعباد اللہ الصالحین خصوصا علی محمد وآلہ الطاہرہ اللہم عرفنی نفسک فإنکا ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک اللہم عرفنی نبیک فإنکا ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک اللہم عرفنی حجتک فإنکا ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا ستار العیوب ستر عیوبنا بحق دم المظلوم یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا بحق دم المظلوم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وعابدا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارزقت عن وتمتعہ فیہا طویلا یا رب الحسنین بحق الحسنین اشف صدر الحسنین بظہور الحجت قائم آل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم صلوات پڑھیں باواز بلند صلی علی محمد مالک ثانی شرنام سے ہر مرکز انوار کائنات پسند زہرا کے ظہور میں تاجیل کے لیے بلند ترین صلوات ہمیں اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے جن مومنین مومنات نے آپ کے ذمہ دعائیں لگائی ہیں میں حقیر کے ذمہ یا جن کا کوئی دعا مانگنے والا نہیں ہے اور بالاخص بانی مجلس کی شرعی حوائج کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات کے لیے بے اولاد مومنین مومنات کی اولاد نرینہ کے لیے مقروضین کے قرض ادا ہونے کے لیے پریشان حال مومنین مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے اور جمیع مومنین مومنات کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین ثم الصلاة والسلام على عبد المعید والرسول المسدد على مصطفى الامجد والمحمود الأحمد حبیب الہنا العالمین ابی القاسم محمد صلوات وعلى امام المظفر والشجاع الغضنفر بالشبر والشبر قاتل المرحب والانتر قاسم طوبى والسكر فاطه الهد والبدر والحنين والخيبر مولانا ومولاي الثقلين الذي ردت له الشمس مرتين ومصلي على القبلتين علي بن ابي طالب امير المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى زوجته الطيبات طاهرة المطهرة وتقية النقية العالمة غير معلمة الرزية المرزية وعني فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين صلوات پڑھ لیں باز اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من زار الحسين فقد زارني ومن زارني فقد زار الله على العرش صلوات
کا صدقہ اس عزاداری کی حقیقی وارث فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو اپنے آقا اپنے مولا کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات جو مومنات پچھلے سال آپ میں تھے اس سال نہیں ہیں، بالخص سید طفیل شاہ صاحب، ان کے والد محترم، ان کے بھائی جان اور کتنا ان کے عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، مالک ان کے درجات عالی ہیں، متعالی فرمائے، ان کو جوار سید الشہداء میں بلند مقام عطا فرمائے۔ حاضرین جو اس مجلس میں تشریف لائے ہیں، مالک کائنات آپ سب کی حاجات پوری فرمائے اور ہم سب کو حقیقی معنوں میں عزادار سید الشہداء بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ بعض دفعہ دل دکھتا ہے کہ کوئی ایسی بات کی جائے، وہ بی بی جو اپنے بابا کے سامنے آنے سے شرماتی تھی، مولا کا آخری دن، مولا نے فرمایا سورہ مریم کی تلاوت کرو، 2 آیات پڑھی، خاموش ہو گئی۔ زینب بیٹا خاموش کیوں ہو؟ بابا آپ بھی موجود ہیں، سارے ہاشمی موجود ہیں، میری جرت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے اور ہاشمیوں کے سامنے تلاوت قرآن کروں۔ وہ بی بی جو اپنے بابا کے سامنے اور اپنے بھائیوں کے سامنے بلند آواز سے تلاوت قرآن نہیں کر سکتی تھی، کیا وہ بھائی کے سامنے چادر اتار سکتی ہے؟ کوشش کرے ممبر پر توہین اہل بیت نہ کرے، اپنا مصائب بنانے کی خاطر اہل بیت کو اس حد تک نہ گرائیں۔ روز معاشر اس کا جواب دینا ہے آپ نے، جو کسی کی کیسٹ سنی، جیسے جملے سنے بس آ کر ادھر بیان کر دیے۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہم کو حقیقی معنوں میں اس منبر پر جو اہل بیت چاہتے ہیں وہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزاداران حسینی، عشرہ سید الشہداء گزر گیا، عشرہ محرم الحرام گزر گیا۔ آپ ماشاءاللہ روز آتے رہے، سنتے رہے، خاص موضوع تھا ہمارا جس پر 10 دن ہم نے گفتگو فرمائی اور آپ لوگوں نے گوش گزار کی، اور یقیناً کچھ نہ کچھ ان 10 مجالس سے نتیجہ حاصل کیا ہوگا۔ جی شاہ صاحب ایسے ہی ہے نا جی؟ موضوع ہمارا جو بندے آج نئے چہرے آئے ہیں، کوشش چاہیے تو یہ تھا کہ جو عشرے میں روز آتے تھے ان کو بھی آج آنا چاہیے تھا۔ موضوع ہمارا تھا غدیر سے کربلا تک، غدیر سے کربلا تک، 11 ہجری سے 61 ہجری 50 سالوں کا سروے، کہ جو کچھ دین میں آج بگاڑ آیا ہے، جو کچھ دین میں خرافات پھیلی ہیں، جو بدعات پھیلی ہیں، یا جو تفرقہ ہوئی ہے، تفرقہ بازی ہوئی ہے، وہ سب کا سب ان 50 سالوں کا نتیجہ تھا۔ آخری مجلس پہ شب عاشور میں نے آپ کے سامنے نتیجہ بیان کیا تھا، اور پہلی مجلس میں بھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ جس وقت رسول نے اپنے آخری وقت میں فرمایا تھا کہ مجھ کو کاغذ اور قلم لا کے دو، میں اپنی بات تم کو ایسی حدیث لکھ کے دینا چاہتا ہوں کہ میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ایک شخص نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب ہی کافی ہے۔ تو رسول جب فرما رہے تھے کہ ایسی چیز، ایسی حدیث لکھ کے دیتا ہوں کہ میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، ایک بندے نے جھٹلا دیا کہ میں نہیں دیتا، تو آج جتنی بھی گمراہی اس امت میں پھیل چکی ہے، سب سے پہلا حصہ اس بندے کا ہے جس نے قلم دوات دینے سے انکار کیا تھا۔ اور پھر آگے ہم چلے، آگے آپ کے سامنے پیش کیا آخری مجلس میں کہ آیا یزید منبر پہ ایسے ہی بیٹھ گیا تھا؟ خصوصاً برادران علیہ سنت جو بیٹھتے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں، ابھی دیکھیں جی ہمارا ملک کا وزیر اعظم کون ہے؟ شہباز شریف۔ وزیر خارجہ کون ہے؟ بلاول۔ ابھی زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم میرا بیٹا بنے، کیا وہ ایسے ہی بنا کے بٹھا دیں گے بیٹے کو وزیر اعظم؟ کیا وہ بن جائے گا؟ نہیں، ایک کابینہ کو راضی کریں گے، اپنے تمام وزیروں مشیروں کو راضی کریں گے، ان سے ملیں گے، جب وہ رائے دیں گے، جب وہ ان کے حق میں ووٹ دیں گے تو پھر جا کے وہ وزیر اعظم بن سکے گا، وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے گا۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آیا یزید خود سے بیٹھ گیا تھا؟ باپ نے کہا اور وہ آ کر بیٹھ گیا؟ نہیں، بالکل ایسا
نہیں تھا، صحابہ بھی تھے، صحابہ کی اولادیں بھی تھیں، تابعین بھی تھے، سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی اور یزید کو تخت پہ بٹھایا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ جاری ہوا تھا، جن لوگوں نے جاری کیا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یزید کے ساتھ شامل ہوئے، اس کو تخت پہ بٹھایا، سید الشہداء کے خلاف تلوار اٹھائی، یہ وہی لوگ تھے جن کے آباء و اجداد مولا کی تلوار کا مزہ چکھ چکے تھے، مولا علی کی تلوار کا مزہ چکھ چکے تھے، اور یہ لوگ کیا کرنا چاہتے تھے؟ علی سے بدلے لینا چاہتے تھے۔ وہ دشمنی جو علی کے ساتھ تھی، جو علی نے ان کے باپ دادا کو واصل جہنم کیا تھا، وہ اس دشمنی کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یزید کی بیعت کی اور کربلا میں اپنی کھل کی دشمنی نکالی، جتنی نکال سکتے تھے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اسلام زبان سے قبول کیا تھا، دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ روز عاشور ایک بڑا پیارا جملہ پڑھا کہ آج سے بھی بڑا دردناک کوئی دن ہوگا جب امت آل رسول کو قتل کر کے نماز میں محمد والے محمد پہ صلوات پڑھ رہی ہے۔ ایسی امت کا کیا کرنا جو خود آل محمد کو قتل کر کے، شہید کر کے، پھر جب نماز عصر ادا کی، یہ صلوات جو ہے کہ فقط شیعہ میں نہیں ہے، نماز میں شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، جو فرقہ بھی ہو، جب تک تشہد میں صلوات نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہے۔ تو اب یہ کہنے کا مقصد ہے کہ وہ کون سے لوگ تھے جو محمد والے محمد کی قتل کر کے پھر نماز میں محمد والے محمد پہ درود پڑھ رہے تھے۔ صلوات پڑھ لینا بابا صاحب۔ بہرحال میرا کہنے کا مقصد وہ نہیں، اس طرف نہیں جانا، میں نے اپنے تھوڑا سا فضائل سنانے پورا شراب کے سامنے بیان کر دیا تھا، اور یہاں سے ایک بات یاد آ گئی ہے صلوات محمد والے محمد کی حوالے سے۔ امام شافعی علیہ سنت کے ہمارے امام ہیں، علیہ سنت برادران کے، وہ کہتے ہیں کہ آل محمد کی میں اور فضائل کیا بیان کروں، آل محمد کے اور فضائل میں کیا بیان کروں، بندے کی تب تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ پر درود نہ بھیجیں، بندے کی تب تک نماز مکمل نہیں ہوتی تب تک آپ پہ درود نہ بھیجے۔ صلوات پڑھ لیں بابا سے بولا۔ بیٹا پانی بھی لے آؤ، پانی بھی آدھی رکھو، ٹشو اٹھا کے لاؤ۔ آپ کے سامنے ختمی مرتبہ سید الرسول خیر البشر سرور کونین جد الحسن والحسین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کا فرمان ہے کہ من زار الحسین، جس کسی نے بھی حسین کی زیارت کی، من زار الحسین فقط زارنی، وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے میں محمد مصطفیٰ کی زیارت کی، وہ ایسے ہے جیسے اس نے میں محمد مصطفیٰ کی زیارت کی۔ اور پھر فرمایا ومن زارنی، اور جس کسی نے میں محمد مصطفیٰ کی زیارت کی، فقط زار اللہ علی العرش، وہ ایسے ہے کہ اس نے عرش پر مالک کائنات کی زیارت کی، وہ ایسے ہے جس نے عرش پر مالک کائنات کی زیارت کی ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ کی زیارت، خدا کی زیارت، مولا حسین کی زیارت، رسول کی زیارت۔ اب مولا حسین کے بارے میں کتنے فضائل بیان کروں آپ کو سامنے، اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں۔ قطرس آپ جانتے ہوں گے، نام سنا ہوگا، سنا ہے نا جی؟ کون تھا بسم اللہ؟ جن تھا؟ کون تھا؟ فرشتہ تھا۔ بسم اللہ جانتے ہیں، پھر اس لیے میں نے پوچھا ہے کہ جس وقت مولا اس دنیا میں 3 شعبان کو اس دنیا میں تشریف لائے، جبرائیل اپنے ملائکوں کا صف لے کر آسمان سے زمین کی طرف آ رہے تھے۔ اب آئے تو رستے میں چوتھے آسمان پہ مالک نے اس کو سزا دی تھی، اس کے پر کاٹ دیے تھے، یہ بیٹھا تھا۔ اس نے جب ملائکہ کی صف دیکھی، آسمان سے زمین کی طرف جاتے ہوئے، فقط زمین کی طرف جا نہ رہے تھے بلکہ آسمانی عرشی تحائف بھی ان کے ہاتھوں میں تھے۔ کہنے لگا خیر ہے، آج کدھر جا رہے ہو؟ تو جبرائیل نے کہا تجھے نہیں معلوم رسول کا نواسہ، محمد کا نواسہ، کائنات کے پیارے حبیب کا نواسہ امام حسین دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور ان کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو کہا کیا کہنے لگا کہ مجھے بھی لے جاؤ، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے میں بھی بخشا جاؤں، میرا گناہ
معاف ہو جائے۔ اب جب پطرس کو لے کر آئے سب سے پہلے رسول کی خدمت میں پیش کیا۔ پطرس نے کہا یا رسول اللہ سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کے نواسے کی، وہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ کہا پطرس کیا چاہتا ہے کہ میں بھی مبارک لینا چاہتا ہوں، آپ کے نواسے کو دیکھنا بھی چاہتا ہوں۔ فرمایا تیرے تو پر ہے نہیں، پہلے اپنے آپ کو پاک نہیں کرے گا تب تک میرے نواسے کے قریب نہیں جائے گا، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر پھر جائے گا۔ کیا کروں؟ فرمایا ایسے کر، پہلے اپنے آپ کو حسین کے پنگھوڑے سے مس کر، حسین کے پنگھوڑے سے مس کر۔ روایت کہتی ہے کہ جب اس وقت پنگھوڑے سے مس ہوا، پطرس کو مالک کائنات نے پر عطا کیے، پطرس کو مالک کائنات نے پر عطا کیے۔ اب پرواز کرنا شروع کی، مم مثلی ہے کوئی مجھ جیسا، ہے کوئی مجھ جیسا۔ جبرائیل نے کہا پھر تکبر کرتا ہے، پہلے بھی مالک کائنات نے تجھے تکبر کی سزا دی تھی، کہتا ہے پہلے تکبر کیا تھا سزا بنتی تھی، لیکن اب تکبر کرنا میرا بندہ ہے۔ مم مثلی ہے کوئی مجھ جیسا، آنا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ غلام، میں حسین کا آزاد کردہ غلام۔ سبق پڑھ لیں بابا سے بلند۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں نے غلام آزاد کیے ہوں گے، لیکن انا عتیق الحسین، مجھے حسین بادشاہ نے آزاد کیا ہے، مجھے حسین بادشاہ نے بخشش عطا کی ہے۔ اور پھر رسول کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی بڑی نوازش، آپ نے مجھ پہ کرم کیا، لیکن یا رسول اللہ اب ایسے تو نہیں جاؤں گا، بے شک آپ نے مجھ پہ کرم نوازی کی ہے، اب میں عقید کے ذمے کوئی نہ کام بھی لگائیں، میں عقید کے ذمے کام بھی لگائیں۔ پطرس کیا کر سکے گا؟ کہا مولا آپ کا یہ نوازہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرا وہ نوازہ ہے جو میرے دین کو بچائے گا، جو اسلام کو بچائے گا، جو انبیاء کی محنت کو بچائے گا، جو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی خاک پر شہید کر دیا جائے گا۔ فرمایا کہ جس وقت آنا شہید کر دیا جائے گا، پطرس نے کہا اس کے بعد مولا اس کے بعد اس کا حرم بنے گا، اس کی قبر بنے گی، اس کی زری مبارک بنے گی، لوگ اس کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ فرمایا کہ جو بندہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا میں آئے گا، میں پطرس وعدہ کرتا ہوں کربلا میں آ کر السلام علیکم یا ابا عبداللہ سلام کرے گا، میں پطرس وعدہ کرتا ہوں میں اس کے سلام کو حسین کی بارگاہ میں پہنچاؤں گا، میں اس کے سلام کو امام حسین کی بارگاہ میں پہنچاؤں گا۔ بس پطرس اتنا کرے گا؟ فرمایا اور بھی کروں گا، کیوں نہیں کرے گا، کیا کر سکے گا؟ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کربلا نہ پہنچ سکا، کربلا نہ آ سکا، اس میں اتنی استطاعت نہیں ہے وہ کربلا جا سکے، اگر کوئی بندہ کربلا نہ جا سکا تو پھر اس کے دل میں حسین کی محبت تو ہے نا، پیار کرتا ہے حسین سے۔ پطرس کہنے لگا یا رسول اللہ بے شک نہ پہنچ سکے لیکن محبت رکھتا ہے، اگر معرفت کے ساتھ سچے دل سے اپنے گھر میں بیٹھ کر السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین پر سلام کرے گا، میں وعدہ کرتا ہوں اس کا سلام مولا حسین کی بارگاہ میں پہنچاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں اس کا سلام، اس کی زیارت امام حسین کی بارگاہ میں پہنچاؤں گا۔ اور حسین کون ذات ہے؟ حسین وہ ذات ہے کہ جس کی زیارت کے لیے ملائکہ بھی خواہش کرتے ہیں، ملائکہ بھی چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے حرم کی زیارت کے لیے جائیں۔ آپ جاتے ہیں نا زیارت کے لیے، زیارت کر کے آتے ہیں، آپ صرف نہیں جاتے، ملائکہ بھی، میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہر روز ملائکہ آسمان سے زمین پہ نازل ہوتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں، اور ملائکہ کی تعداد اتنی زیادہ ہے جو ایک مرتبہ حسین کی زیارت کے لیے آیا ہے تا قیامت پھر اس کی باری کوئی نہیں آنی، اتنی تعداد زیادہ ہے کہ ایک مرتبہ جو زیارت کے لیے آیا ہے تا قیامت اس کی باری نہیں آنی۔ اب جب ظاہر امام حسین گھر سے چلتا ہے، جب گھر سے نکلتا ہے، اربعین کے دن آ رہے ہیں، خدا متعال آپ کو لے جائے، ڈاکٹر صاحب نے پاسپورٹ اپنے دے دی، مالک کائنات ان کی یہ خواہش پوری کرے، اور انشاءاللہ آپ کی دعا سے انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے اربعین مولا حسین کے حرم میں کریں گے۔ جب ظاہر امام حسین گھر سے نکلتا ہے، ابھی کربلا نہیں پہنچا، ابھی ڈنگر سے اپنے گھر سے محلہ بگی پورہ یا بگی پورہ ہے جو بھی نام ہے اس سے بگی پورہ نکل رہا ہے، اب محلے سے نکلا ہے، ابھی گھر سے نکلا ہے، مالک کائنات کی آواز آتی، ملائکہ جی میرے مالک،
وہ دیکھ ظاہر امام حسین حسین کی زیارت کے لیے جا رہا ہے جی بالکل کیا کروں؟ فرمایا جا کر اس کے گھر پر اپنی رحمات بھی لے کر جا کر نازل کر اور اس کے گھر کی حفاظت بھی فرماؤ، اس کے گھر کی حفاظت کرو اس کے آنے تک۔ اب جب ظاہر امام حسین چلا جاتا ہے، ملائکہ اس کے گھر پہ نازل ہو جاتے ہیں، دن رات اس کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اس کے گھر کی زیارت کرتے ہیں اور اس کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب ظاہر امام حسین چلتا ہے، اپنے ملک کو کراس کرتا ہے، ایران عراق میں حسین علیہ السلام کے حرم میں پہنچتا ہے، زیارت کرتا ہے۔ جب زیارت کر لیتا ہے، ملائکہ کہتے ہیں مالک اس نے زیارت کر لی، ہم واپس آ جائیں۔ حکم ملتا ہے نہیں، ابھی واپس نہیں آنا، جتنے تک واپس گھر نہ لوٹے، جتنے تک واپس گھر نہ لوٹے۔ اب ظاہر امام حسین کربلا پہنچ گیا، زیارت کر لی، 3 دن 4 دن 5 دن کربلا محلہ رہا، نجف اشرف سامرہ قازمین سب زیارات کر کے واپس آ گیا۔ اب جب گھر پہنچا، اب ملائکہ کہتے ہیں مالک اب ہمیں اجازت ہے ہم آ جائیں، ہم واپس عرش پہ آ جائیں۔ حکم ملتا ہے نہیں، جب تک یہ ظاہر امام حسین زندہ ہے تب تک اس کے گھر کا طواف بھی کرتے رہو اور اس کے لیے استغفار بھی کرتے رہو۔ جب تک زندہ ہے تب تک اس کے گھر کا طواف بھی کرتے رہو اور اس کے گھر کی استغفار بھی کرتے رہو۔ ٹھیک ہے مالک، جو تمہارا حکم ہے، کرتے رہے۔ بالآخر ظاہر امام حسین کی آنکھیں بند ہو گئی، اس دنیا سے چلا گیا، دفن ہو گیا، لوگ دفن کر کے واپس گھر آ گئے۔ اب ملائکہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مالک اب تو ظاہر امام حسین دنیا میں بھی نہیں رہا، اب تو وہ تیری طرف لوٹ کے آ گیا ہے، اب ہمیں کیا حکم ہے؟ ہم واپس عرش معلّہ پہ آ جائیں؟ آتے میں غیبی کی آواز آتی ہے بالکل نہیں، اب تم نے عرش پہ نہیں آنا، بلکہ جاؤ جو ظاہر امام حسین کی قبر ہے اس کے گرد طواف بھی کرتے رہو اور تا قیامت اس کے لیے استغفار بھی کرتے رہو۔ تا قیامت اس کے لیے استغفار بھی کرتے رہو۔ ٹھیک ہے مولا، ٹھیک ہے میرا مالک۔ تو یہ ظاہر امام حسین کا مقام ہے، لیکن میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا زیارت کرنا آسان ہے لیکن زیارت کو بچانا مشکل ہے، زیارت کو بچانا مشکل ہے۔ اور اسی طرح زیارت کے حوالے سے صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سوال پڑھ لیں مولا کے پاس جاتا ہے۔ مولا سے پوچھا گیا آیا آپ کے یہ جد رسول خدا کی حدیث ہے کہ جو بندہ حسین کی زیارت پہ جائے گا مالک کائنات اس کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا کرے گا؟ فرمایا ہاں، یہ میرے نانا نے اس وقت یہ حدیث فرمائی تھی جب حضرت عائشہ پاس بیٹھی تھی۔ حسین آئے، مولا نے دیکھا حسین کو، فرمایا کہ عائشہ میرے بعد میری امت کو بتا دینا کہ جو کوئی بھی اس حسین کی زیارت کرے گا وہ ہے اس کا ثواب مالک کائنات اس کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا عطا کرے گا۔ بی بی نے تعجب کیا، ایک زیارت اور ایک مقبول حج اور ایک؟ فرمایا نہیں، 7 مقبول حج اور 7 مقبول حجہ۔ فرمایا ایک زیارت اور 7؟ فرمایا نہیں، 70 مقبول حج اور 70 مقبول عمرہ۔ فرمایا ایک زیارت اور 70؟ فرمایا نہیں، 700 مقبول حج اور 700 مقبول عمرہ۔ فرمایا ایک زیارت اور 700 کے بعد مولا نے فرمایا نہیں، 7000 بلکہ 70,000 کی روایت ملتی ہے کہ 70,000 مقبول حج اور 70,000 مقبول عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ علماء لکھتے ہیں یہاں پر بھی خاموش ہو گئی، اگر خاموش نہ ہوتی رسول خدا حسین کی زیارت کا ثواب ساری زندگی بڑھاتے رہتے، خاموش ہو گئی۔ اب راوی نے سوال کیا، راوی نے کہا کہ مولا سوال کرنے کا میرا مقصد یہ ہے، کہیں پر فرمایا ہے ایک مقبول حج، کہیں پر فرمایا 7، کہیں پر فرمایا 70، کہیں پہ 700، کہیں پہ 7,000، کہیں پہ 70,000، زیارت ایک ہے ثواب مختلف ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ سنو کہ مولا نے کیا جواب دیا۔ مولا نے فرمایا ظاہر امام حسین کتنی میرے جد حسین کی معرفت رکھتا ہوگا مالک کائنات اس کو اتنا ثواب عطا کرے گا۔ یہ اب ظاہر کی معرفت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایک مقبول حج کا ثواب لیتا ہے یا 70,000 کا لیتا ہے۔
وہ ظاہر کے کردار پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ ظاہر کے لیے زیارت کرنا آسان ہے، لیکن زیارت کو بچانا مشکل ہے۔ اور میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ فقط اتنا نہیں، مولا نے فرمایا وہ تو میرے نانا نے ایسے فرمایا تھا، میں امام صادق فرماتا ہوں کہ جب ظاہر امام حسین گھر سے نکلتا ہے ہمارے جد حسین کی زیارت کے لیے، مالک کائنات اس کو ہر قدم کے بدلے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ مالک کائنات اس کو ہر قدم کے بدلے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو یہ ہے زیارت امام حسین، یہ ہے۔ لیکن عرض خدمت، زیارت کا ثواب تب ملے گا اگر آپ پہ واجب حج ہو چکی ہے نا، آپ واجب حج کرنے نہیں جا رہے، صرف زیارت پہ جا رہے ہیں، تو پھر اس زیارت کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیونکہ امام حسین علیہ السلام اور مولا سید امام صادق علیہ السلام سے خود بندے نے آ کے پوچھا، مولا سے پوچھ کے اس نے کہا مولا مالک کائنات نے پیسے عطا کیے ہیں، بتائیں آپ کے حج بیت اللہ کے لیے جاؤں یا زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاؤں؟ تو مولا نے کیا فرمایا، واجب حج ہے یا مستحب حج ہے؟ مولا واجب حج اگر نہ ہو مستحب ہو، فرمایا اگر واجب حج نہیں ہے مستحب حج ہے تو جا ہمارے جد حسین کی زیارت کر۔ مولا اگلے سال پھر خدا عطا کرے، پھر کہاں جاؤں؟ فرمایا پھر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر۔ مولا اگلے سال پھر عطا کرے، فرمایا پھر مولا حسین کی زیارت کے لیے جا۔ اب پر یہاں پر ظاہر نے کہا مولا میں تو سن رہا تھا، آپ سمجھا، میں نے سمجھا تھا کہ آپ جواب دیں گے کہ جاؤ حج بیت اللہ کی زیارت کرو، حج بیت اللہ کرو، وہاں پہ جاؤ۔ فرمایا حج بیت اللہ کے لیے ہر عام جاتا ہے، لیکن ہمارے جد حسین کی زیارت کے لیے فقط خاص جاتے ہیں۔ ہمارے جد حسین کی زیارت کے لیے فقط خاص جاتے ہیں، عام بندے نہیں جاتے۔ دوسری بات میں ایسا کیوں نہ کہوں، ان کا بلاوا ہوتا ہے، جن کو بلاوا ہوتا ہے وہ جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ بسم اللہ۔ جو مجمع جا رہا ہے پھر اس مجمع کی طرف نہ دیکھیں کہ وہ کیوں جا رہے ہیں، پہ طرف توجہ رکھیں۔ تو ظاہرین امام حسین علیہ السلام کا اتنا ثواب، اتنا مقام، اور جب زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے اب جاتے ہیں، پہلے آپ سے کہا تھا کہ ملائکہ بھی کرتے ہیں خواہش، اور جس وقت ملائکہ زمین پہ آنے لگتے ہیں حوران جنت پوچھتی ہیں کہاں جا رہے ہو؟ زمین پر، زمین کے کس کوشے میں؟ کربلا معلی، کربلا معلی جا رہے ہو، کیا کرنے؟ زیارت امام حسین۔ فرمایا اگر کربلا جا رہے ہو تو ہمارے لیے بھی کوئی تحفہ لے کر، کربلا جا رہے حوران جنت کہتی ہیں ہمارے لیے بھی تحفہ لے کر آنا۔ ملائکہ کہتے ہیں تم عرشی مخلوق ہو، تمہیں کیا ضرورت زمین کے تحفے کی؟ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمارے لیے خاک کربلا لے کر، ہمارے لیے خاک کربلا لے کر آنا۔ اور خاک کربلا کو آپ عام نہ سمجھیں، یہ وہ خاک ہے جس نے بڑے بڑوں کا رستہ بدل دیا، بڑے بڑوں کی آخرت تبدیل کر دی ہے۔ اور یہ اتنا پاک ہے یہ خاک کہ ملائکہ بھی اس کی خواہش کرتے ہیں، اور خود ابھی بادشاہ صاحب کر رہے تھے کہ خاک کربلا پہ سجدہ کرنا کب شروع ہوا۔ میں نے بتایا کہ سب سے پہلے امام سجاد علیہ السلام نے خاک کربلا پہ سجدہ کیا۔ انہوں نے اس طرح ہمارے پاس سجدگاہ موجود ہے، اس طرح کی مولا نے مٹی لے کر سجدگاہ بنائی، اس پہ سجدہ کیا۔ پھر اس کے خاص فضائل امام صادق نے بیان کیے۔ مولا نے فرمایا السجود علی تربت الحسین علیہ السلام، اپنی پیشانیوں کو رکھو خاک کربلا پر، اپنے سجدے کرو خاک کربلا پر۔ مولا خاک کربلا پہ کیوں کریں؟ فرمایا تمہاری نماز ہوتی ہے، تمہاری نماز میں غلطیاں ہوتی ہیں، کہیں قرأت کی غلطی، کہیں تجوید کی غلطی، کہیں پر تجھے خیال آ گیا۔ اور ہماری نمازیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ دن بھر جو باتیں یاد نہیں آتی وہ نماز میں یاد آ جاتی ہیں۔ دکاندار آیا، نماز شروع کی، دن بھر سوچتا رہا کہ آج بندہ جو صبح لے کر گیا تھا کون تھا، پیسے دے کر نہیں گیا۔ جیسے ہی اللہ اکبر کی، حسنین شاہ صاحب نے پیسے نہیں دیے تھے۔ جی بسم اللہ، ایسے ہی ہے، صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ اسی طرح ایک سکول کا لڑکا، پڑھنے والا لڑکا، جس میں سارا دن سوال پیپر ہو رہے ہیں، سوال یاد جواب یاد نہیں آ رہا، لیکن جیسے ہی نماز کرے گا تو فوراً جواب مل جائے گا۔ کھیلنے والے کو اپنے کھیل کے بارے میں خیال، یعنی کہ ہماری نماز کم ہے لیکن خیالات
زیادہ ہے تو امام نے فرمایا السجود علی تربت الحسین، اپنی پیشانیاں خاک کربلا پہ رکھو۔ کیوں؟ تمہاری نماز ناقص ہوگی، تمہاری نماز غلطیوں سے بھرپور ہوگی، تمہاری نماز خیالوں سے بھری ہوگی۔ یتم الصلاۃ ان کانت ناقصۃ، مالک کائنات تمہاری ناقص نماز کو خاک کربلا کے صدقے مکمل کر دے گا۔ مالک کائنات تمہاری ناقص نماز کو مکمل کر دے گا، تمہاری بالکل اعلیٰ درجے پر۔ اور خاک کربلا کے بارے میں آخری ایک روایت پڑھ کر کا ٹائم بہت ہو چکا، تھک چکے ہیں آپ، اور پھر ذکر مسائل کی طرف جاتا ہوں۔ بصرے ایک شخص رہنے والا تھا، بڑا گناہگار بدکار تھا، اس دنیا سے جانے لگا۔ بچوں کو وصیت کی کہ مجھے یہاں پہ دفن نہیں کرنا، مجھے کربلا نام حضرت کے ساتھ نجف اشرف مولا علی کے جوار میں جا کے دفن کرنا، نجف اشرف مولا علی کے جوار میں جا کے دفن کرنا۔ وصیت کرنا ہوتا ہے، پورا کرنا واجب ہے دین اسلام میں۔ مر گیا، بچوں نے اس کا لاشا اٹھایا، نجف کی طرف چل پڑے۔ اب جیسے یہ نجف کی طرف چلے، رات کو میرے مولا مشکل کشا حرم کے خواب میں، جو خادم تھا اس کے خواب میں آئے۔ مولا نے فرمایا کل صبح تیرے پاس ایک میت پہنچے گا، اس کو میرے جوار میں دفن نہیں ہونے دینا، اس کو میرے جوار میں دفن نہیں ہونا دینا۔ ٹھیک ہے میرا مولا۔ صبح میت پہنچا، اس نے کہا اپنے پاس دفن نہیں ہونے دینا، حکم نہیں ہے یہاں پہ دفن کرنے کا۔ خاموشی سے ساتھ چھپا کے چلے گئے۔ رات ہوئی، پھر جا کے جب حرم بند کر کے سویا، مولا پھر خواب میں آئے۔ مولا نے فرمایا آج صبح جو میت واپس نہیں کی تھی، جی مولا کی تھی واپس، صبح اٹھ نجف کے پہلے چوک میں چلا جا، اور رستہ بھول گئے ہیں ان کو لے کر آ کر میرے جوار میں دفن کر، ان کو میرے جوار میں آ کے دفن کر۔ خادم کہنے لگا مولا ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ آپ پوچھ۔ مولا پچھلی رات حکم فرمایا تھا دفن نہیں کرنا، آج کی رات حکم دے رہے ہیں آکے دفن کر، وجہ کیا ہے؟ تو امام سنو کہ امام نے کیا فرمایا۔ امام نے فرمایا یہ گناہگار بندہ تھا، یہ بدکار تھا، معصیت کار تھا، اور کوئی گناہگار بندہ میرے جوار میں دفن نہیں ہو سکتا۔ میرے جوار میں دائیں طرف حضرت آدم دفن ہے، میرے بائیں طرف حضرت نوح دفن ہے، میرے پاس نبی دفن ہے، ملائکہ میرے در پہ آتے ہیں۔ گناہگار بندہ میرے جوار میں دفن نہیں ہو سکتا۔ تم نے ان کو واپس بھیجا، رستے میں آندھی چلی، اپنا رستہ بھول کے کربلا کی طرف چل پڑے۔ جیسے یہ کربلا پہنچے، کربلا کی خاک اڑی، اس کے کفن پہ پڑی، مالک کائنات نے اس کی خاک کے صدقے اس کے سارے گناہ معاف فرما دی۔ مالک کائنات نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ میرا دل چاہتا ہے، مولا نے فرمایا ہوگا، میں پہلے کہہ رہا ہوں میرا دل چاہتا ہے، مولا نے فرمایا ہوگا اس کو آ کے میرے جوار میں دفن کر، اس کے کفن سے مجھے حسین کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے اپنے بیٹے حسین کی خوشبو آ رہی ہے، اس کو آ کے دفن کر۔ خاک کربلا وہ ہے جو گناہگاروں کو بخش دیتی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو ظاہر امام حسین معرفت میں چلنے والا ہوگا، کیا اس کی بخشش نہیں کریں گے؟ پہلے کہا عشرہ حسین گزر گیا، یا ایسے کیوں نہ کہوں محرم امام حسین گزر گیا، محرم سیدہ زینب شروع ہے، محرم سید زینب شروع ہے۔ زدارو عشرہ امام حسین ہم نے گزار دیا ہے، آج 13 محرم ہے، 14 کی رات ہے، اپنے جو پچھلے ہم نے 12-13 دن گزارے ہیں، یکم محرم سے 12 محرم تک، اگر ان 12 دنوں میں ہمارے کردار میں تبدیلی آئی ہے تو پھر ان 12 دنوں کا فائدہ ہے، پھر حسین پہ رونے کا فائدہ ہے، پھر عشرہ سید الشہداء منانے کا فائدہ ہے۔ لیکن اگر کردار میں تبدیلی نہیں آئی تو پھر ہمیں اپنے کردار پہ نظر دوڑانی چاہیے۔ آخر کیا چیز رہ گئی کہ میں ہر روز ذکر امام حسین میں شرکت کرتا رہا، ہر روز صف ماتم حسین بچھاتا رہا، لیکن کیا وجہ ہے میرا کردار تبدیل نہیں ہوا؟ کوشش کریں، یہ سوچیں۔ اور اب علی کی بیٹیاں بازاروں میں، علی کی لاڈلیاں بازاروں میں ہیں۔ عزیزارو آج 13 محرم ہے، 14 کی رات ہے، کل میری آقا زادی کوفہ پہنچ چکی تھی، کل میری آقا زادی کوفہ آ گئی تھی۔ عزیزارو بڑا سخت تھا علی کی لاڈلی کے لیے کوفہ کے بازار میں جانا، بڑا سخت تھا میری مرشد زادی کے لیے کوفہ کے بازار میں جانا، کیونکہ یہ کوفہ وہی شہر تھا جس میں میری آقا زادی پہلے آ چکی تھی، پہلے
آ چکی تھی، 2 مرتبہ آئی ہے میری آقا زادی کوفہ میں، 2 مرتبہ۔ بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کون کون سے وقت آئی ہے۔ پہلی دفعہ علی جیسے باپ کی شاہی تھی، آج لعین تخت پہ بیٹھے تھے، آج بدکار ایک لعین تخت پہ بیٹھا تھا۔ جب پہلی دفعہ کوفہ آئی تھی، علی جیسا شہنشاہ باپ، علی جیسا شجاع باپ، علی جیسا سخی باپ تخت پہ بیٹھا تھا، لیکن آج لعین تخت پہ بیٹھا ہے۔ ایسے کیوں نہ کہوں، پہلی دفعہ شہزادی بن کے آئی تھی، آج قیدی بن کے آئی ہے۔ پہلی دفعہ شہزادی بن کے آئی تھی، آج قیدی بن کے آئی ہے۔ عزیزان حسینی، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، جب پہلی دفعہ آئی تھی بابا علی کی شاہی تھی، آج آئی ہے لعین تخت پہ بیٹھا ہے۔ پہلی دفعہ آئی تھی شہزادی بن کے آئی تھی، آج آئی ہے قیدی بن کے آئی ہے۔ پہلی دفعہ آئی تھی بازار بند تھے، بازاروں کو بند نہ تھے بلکہ بازاروں کو بند کروایا گیا تھا۔ علی نے منادی سے کہا تھا جاؤ پورے کوفہ میں جا کے اعلان کر دو آج کوئی بازاروں میں نظر نہ آئے، میری پردہ دار بیٹیاں کوفہ میں آ رہی ہیں، بازاروں کو بند کر دو۔ پہلی دفعہ آئی تھی بازار بند کروائے گئے تھے، لیکن آج آئی ہے تو بازاروں کو سجایا گیا ہے۔ آج آئی ہے تو بازاروں کو سجایا گیا ہے۔ کیسے سجایا گیا؟ عزیزانو سنو گے، یہ لعین کہتے ہیں ابھی علی کی لاڈلیوں کو کوفہ کے باہر روک لو، ابھی بازاروں کو سجایا نہیں گیا، ابھی شراب نہیں منگوائی گئی، ابھی لعین ناچنے والے اکٹھے نہیں ہوئے، پہلے ان کو آنے دو پھر علی کی بیٹیوں کو بازاروں میں لے کر آنا۔ عزیزانو بس پہلی دفعہ آئی تھی بابا علی کی شاہی تھی، آج آئی ہے لعین تخت پہ بیٹھا ہے۔ پہلی دفعہ آئی تھی شہزادی بن کے آئی تھی، آج قیدی بن کے آئی ہے۔ پہلی دفعہ بازاروں کو بند کروایا گیا تھا، آج بازاروں کو سجایا گیا ہے۔ پہلی دفعہ آئی تھی عباس جیسے بھائی، حسن و حسین جیسے بھائی موجود تھے، ایسے کیوں نہ کہوں وہ بھائی عباس موجود تھا۔ جب کوفہ کے بازار میں داخل ہوا، پرندوں کو کہتا تھا اڑ جاؤ میری مرشد زادیاں آ رہی ہیں، اپنے دروازوں کو بند کرو اور میری آقا زادیاں آ رہی ہیں۔ لیکن جب آج کوفہ میں آئی ہے، کہیں پر عباس کا قاتل ہے، کہیں پر حسین کا قاتل ہے، کہیں پر اکبر کا قاتل ہے۔ عزیزان حسینی بس آخری جملے عزیزانوں میں کہتا ہوں، جب پہلے کوفہ آئی تھی بابا علی کی شاہی تھی، آج لعین تخت پہ بیٹھا ہے۔ پہلے بازاروں کو بند کروایا گیا، آج سجایا گیا۔ پہلے شہزادی بن کے آئی، آج قیدی بن کے آئی۔ پہلے عباس جیسے بھائی موجود تھے، آج بھائیوں کے قاتل ہیں۔ لیکن جب پہلے کوفہ میں داخل ہوئی تھی، اس وقت میں نے روایت میں پڑھا ہے اونٹ کی مہار علی جیسے باپ کے ہاتھ میں تھی، لیکن جب آج کوفہ میں آئی ہے، آج بھی اونٹ کی مہار علی کے پاس تو ہے لیکن ہاتھوں میں نہیں، پشت پہ بندی ہے۔ کبھی ایک بازار جاتا ہے، کبھی دوسرے بازار۔ اللہ کر کہتا ہے اور کوفے والو شرم کرو، یہ تمہاری شہزادی بازاروں میں لائی گئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم من سیدہ عزیزان حسینی۔ بس آخری جملے عزیزانو، آپ کوفہ کے بازار میں داخل ہوئی۔ اب جیسے ہی کوفہ کے بازار میں داخل ہوئی، میرے جملے نہیں ہیں، میرے امام سجاد نے اپنے صحابی ابن شہاب سے کہے تھے، ابن شہاب جیسے ہی ہم کوفہ کے بازار میں داخل ہوئے، ایک رسی تھی، 12 قیدی تھے، اس رسی کو زجر ابن قیس لعین نے پکڑا ہوا تھا۔ اس رسی میں میری اماں زینب بھی تھی، ابھی ام کلثوم بھی تھی، میری 4 سال کی بہن سکینہ بھی تھی۔ امام فرماتے ہیں یہ لعین بار بار رسی کو کھینچتا تھا، رسی کھچتی، میری سکینہ کے تلوے زمین سے اٹھنا شروع ہوتے، رو کر کہتی اور سجاد سے منع کر، میری سانسیں بند ہو رہی ہے، اور سجاد میرا گلا دب رہا ہے۔ عزیزان حسینی آ گئی کوفہ کے بازار میں۔ عزیزانو جیسے کوفہ کے بازار میں میری مرشد زادی داخل ہوئی ہے، یہاں پر میری آقا زادی جناب سکینہ نے فرمایا پھوپھی اماں میں نے سنا تھا آپ اس شہر میں شہزادی بن کے آئی تھی، اماں ایک گھونٹ پانی مل جاتا، مجھے پیاس نے مار دیا ہے، ایک گھونٹ پانی مل جاتا۔ عزیزانو اس بات کو سنا ہے روایت میں، جس مستور کا نام لکھا ہے ام حبیبہ، جو اپنی چھت پہ کھڑی تھی، اس نے سنا کہ ایک چھوٹی قیدی پانی مانگ رہی ہے، اس نے
اپنی بیٹی سے کہا جا پانی کا جام لے کر جا، پانی کا جام بھی لے، اس کو پانی بھی پلانا اور میری دعائیں بھی کروانا، اس کو پانی بھی پلانا اور میری دعائیں بھی کروانا۔ اس نے پانی کا جام اٹھایا، وہاں پر آئی جہاں پر میری آقا زادی سیدہ سکینہ تھی، کہا کہتی پانی پی، پانی بھی پی لیکن پہلے میری اماں کی دعائیں بھی کر۔ بی بی زینب نے دیکھا، کہا سکینہ بیٹا پانی بعد میں پینا، حسین جیسے لجپال کی بیٹی ہے، پہلے دعائیں کر۔ کیا دعا ہے؟ کہنے لگی میں نے سنا ہے کہ قیدیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسے تو قیدی ہوئی ہے ایسے کسی شریف زادی کی بیٹی قید نہ ہو۔ عزادارو میری آقا زادی نے ننھے ننھے ہاتھ بلند کیے، رو کر کہا میرے اللہ جیسے میں حسین کی بیٹی قید ہوئی ہوں ایسے کسی کی بیٹی قید نہ ہو۔ عزادارو سب بیویوں نے آمین کہا۔ اب تیری دوسری دعا تیری ماں کی کون سی ہے؟ کہنے لگی میری ماں کی دوسری دعا یہ ہے، میری اماں کے جو مرشد زادی ہے وہ مدینہ میں رہتی ہے، دعا کرو میری اماں مدینہ میں جائے، میری اپنی مرشد زادی کی زیارت کر کے آئے۔ عزادارو مرشد زادی کا نام آنا تھا، بی بی نے فرمایا جا اپنی اماں کو بازار میں لے کر آ۔ عزادارو ام حبیبہ بازار میں آئی، روایت کہتی ہے اب بی بی نے ام حبیبہ کو بلا کر کہا تیری مرشد زادی کا نام کیا ہے؟ عزادارو جب کہا نا تیری مرشد زادی کا نام کیا ہے، کہتی تو کہتی نہ ہوتی تجھ پہ ظلم کرتی، دیکھ تو صحیح یہ لائنوں کا بازار کہاں، میری مرشد زادی کا نام کہاں؟ عزادارو ٹھیک ہے، کہنے لگی اگر تیری مرشد زادی اس بازار میں آ جائے اس کو پہچان لے گی۔ کہنے لگی وہ کہتی شرم کر، یہ بازار کہاں، میری مرشد زادی کہاں؟ رو کر قوم میں حبیبہ میرے نزدیک آ، میرے چہرے سے بال ہٹا۔ عزادارو جب بال ہٹائے کیا دیکھتی ہے؟ میری آقا زادی زینب ہے، مجھے پہچان دیکھ میں تیری مرشد زادی زینب ہوں۔ رو کر کہتی ہے میری آقا زادی اگر تو قیدی بن کے آئی ہے بتا عباس کہاں پہ گیا، حسین کہاں پہ گیا؟ رو کر کہا وہ گھوڑے کی گردن میں میرے بھائی عباس کا سر ہے، وہ نیزے پہ حسین کا سر ہے، اور کربلا میں میرے بھائی مارے گئے، اور میں کوفہ میں قیدی بن کے آ گئی، اور میرے بھائیوں کے مان ختم ہو۔ حلالت اللہ علی القوم الظالمین والسیادم الذین ظلموا وینقلبوا ینقلبون